مقام کتنا بلند ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اپنے بھائیوں کو نصیحت کر کے قتل جیسے عظیم جرم سے بچا رہے ہیں۔ روحیل کہنے لگا مجھے تو بڑے خواب آتے تھے، اب تو اپنے خوابوں کو بلا جو تجھے میرے ہاتھوں سے چھوڑائیں۔ اس نے آپ کی گردن کو مروڑا، آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے بڑے بھائی یہودا کو کہا اے میرے بھائی خدا سے ڈرو، میرے اور مجھے قتل کرنے والے کے درمیان حائل ہو جا۔ آپ کے کہنے پر اسے کچھ بھائی ہونے کا خیال آیا اور دل نرم ہوا۔ اس نے کہا اے میرے بھائیو، کیا تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ قتل نہیں کروں گا؟ اب بھی آسان کام کرو، قتل نہ کرو۔ وہ غصے میں پہلے کیے ہوئے وعدے کو بھول چکے تھے، پوچھنے لگے کیا کریں؟ یہودا نے کہا یہ قریب ہی کنواں ہے، اس میں پھینک دو، یا تو خود ہی مر جائے گا یا کوئی قافلے والے گزرے تو اسے نکال کر ساتھ لے جائیں گے۔ وہاں ایک کنواں تھا جو نیچے سے کھلا اور اوپر سے تنگ تھا، اس میں جب انہوں نے آپ کو پھینکنا چاہا تو آپ کنویں کے کنارے سے لپٹ گئے۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، قمیص کو اتار لیا، کیونکہ وہ قمیص کو خون سے رنگ کر اپنے باپ کے سامنے عذر پیش کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے تھے میرے بھائیوں میری قمیص واپس کر دو تاکہ میں کنویں میں ننگا نہ رہوں، لیکن بھائیوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا، آپ کو کنویں میں ڈالنے لگے۔ تو آپ نے انہیں کہا اے میرے بھائیوں مجھے اکیلے چھوڑ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا اب تم چاند، سورج اور تاروں کو بلاؤ، وہی تمہاری امداد کریں گے۔ آپ کو ایک ڈول میں ڈال کر کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ جب نصف فاصلہ تک ڈول پہنچا تو اوپر سے چھوڑ دیا گیا، اس خیال سے کہ زور سے گرنے پر مر جائے گا، لیکن یوسف علیہ السلام پانی میں گرے اور ایک طرف پتھر تھا اس پر بیٹھ گئے۔ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ رو رہے تھے، انہوں نے آپ کو اوپر سے آوازیں دیں، آپ نے خیال کیا شاید بھائیوں کو میرے حال پر رحم آ گیا، آپ نے ان کو جواب دیا، انہوں نے آپ کو زندہ سمجھ کر پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن یہودا نے پھر منع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ قمیص تھی جو آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جنت سے لا کر پہنائی گئی تھی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ روانہ کیا تو وہ قمیص آپ نے ان کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دی۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو ان کی قمیص اتار لی تھی، لیکن فرشتے نے آ کر ان کے گلے سے وہ تعویذ اتار کر اس سے قمیص نکال کر ان کو پہنا دی، جس سے کنواں جگمگانے لگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، حالانکہ پہلے نمکین تھا۔ اس میں غذائیت کی تاثیر آ گئی، یعنی کھانے اور پینے کے کام دینے لگا۔ جبرائیل ان کے پاس کنویں میں آ گئے تاکہ وہ ان سے انس پکڑ سکیں۔ جب شام ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام جانے کے لیے اٹھے تو آپ نے کہا کہ اب مجھے اکیلا رہنے سے وحشت ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں ایسی کوئی حاجت درپیش آئے تو تم یہ دعا پڑھنا یا صریخ المستصرخین و یا غوث المستغیثین و یا مفرج الکرب المکربین۔ اس کے پڑھنے پر مجھے اپنی جگہ دیکھ لو گے، میرے حال کو جان لو گے، میرا معاملہ تم پر کچھ مخفی نہیں رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی یا مفرج الکرب المکربین تو فرشتے آپ کے پاس آ گئے، آپ ان سے محبت پکڑنے لگے، اکیلا ہونے کا آپ کو کوئی احساس نہ ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا آپ کے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے اے لڑکے آپ کو کنویں میں کس نے ڈالا ہے؟ آپ نے کہا میرے بھائیوں نے۔ انہوں نے پوچھا بھائیوں نے کیوں ڈالا؟ آپ نے کہا میرے باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے مجھ پر حسد کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ التجا صرف یعقوب علیہ السلام کے خدا کی طرف ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر تم خدا سے یہ دعا کرو۔ آپ نے جب یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملات آسان کر دیے، کنویں سے نکال کر مصر کی بادشاہی عطا فرما دی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرتے رہا کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندوں کی دعا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے روتے ہوئے واپس آئے اور رات ہوئے
اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑتے ہوئے آگے نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں، اور ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے لیے بنائی ہے تو صبر اچھا، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ انہوں نے ایک ہرن کو ذبح کیا، اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو رنگ کر باپ کے پاس لائے، اور ظاہر یہ کیا کہ بھیڑیے کے کھانے کی وجہ سے یہ خون آلودہ ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو لے کر اپنے چہرے پر ڈالا اور رونے لگے، یہاں تک کہ قمیص کے خون سے آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے آج تک اتنا حکیم بھیڑیا کوئی نہیں دیکھا جس نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہو لیکن قمیص کو نہ پھاڑا ہو۔ یہ کہتے تھے، آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ کے بیٹوں نے آپ پر پانی چھڑکنا شروع کر دیا لیکن آپ کو ہوش نہ آیا، اور نہ ہی آپ کے جسم میں کوئی حرکت پیدا ہوئی۔ وہ آپ کو پکار رہے تھے لیکن آپ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ یہودا نے اپنا ہاتھ آپ کے ناک اور منہ پر رکھا لیکن اسے سانس کا چلنا محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی آپ کی کوئی نبض چل رہی تھی۔ یہودا نے کہا ہمیں قیامت کے دن جزا دینے والے مالک الملک سے عذاب ہی حاصل ہوگا۔ ہم نے اپنے بھائی کو بھی ضائع کر دیا اور باپ کو بھی قتل کر دیا۔ غرضے کہ وہ تمام رات آپ نے بے ہوشی میں گزار دی۔ سحری کے وقت ہوش آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص میں 3 نشانیاں پائی گئیں۔ پہلی یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھ کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی گئی ہوئی نظر قمیص سے ہی واپس لوٹی جب مصر سے یوسف علیہ السلام نے قمیص بھیجی۔ اسی طرح زلیخا کے الزام سے قمیص کو دیکھ کر ہی بری کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ آپ زندہ صحیح سلامت ہیں، کیونکہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو بتایا تھا کہ تمہارا رب تمہیں برگزیدہ پیغمبر بنائے گا اور تمہیں باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور ظاہر بات یہی ہے کہ آپ نے یہ کلام وحی سے فرمایا، اور جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ زندہ صحیح سلامت ہیں تو آپ پر واجب تھا کہ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے، یعنی یہ آپ کو بذریعہ وحی معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ باقی لوگوں سے چن کر مقام نبوت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اعلان نبوت فرمائیں گے، اس سے پہلے آپ پر موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اتنا معلوم ہونے کے باوجود آپ نے تلاش نہیں کیا بلکہ اتنا وقت روتے ہوئے گزار دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو طلب کرنے سے منع فرمایا تھا تاکہ وہ اس پر شدید مشقت اٹھائیں، اور یہ معاملہ ان پر سخت ہوا، آپ کو صبر کا ثواب ملے اور یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہی۔ اور وجہ یہ بھی تھی کہ زیادہ تلاش کرنے میں خطرہ تھا کہ کہیں بھائی جا کر قتل نہ کرائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا صرف فراق کی وجہ سے تھا، بے خبری کی وجہ سے نہیں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صابر و شاکر تھے لیکن بیٹوں کے فعل پر پریشان تھے کہ نبی کی اولاد ہو کر یہ کتنے حاسد نکلے، اس پر آپ کو رونا ہی آ رہا تھا۔ حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے جھوٹا رونے کے بعد کسی کے رونے سے اسے سچا نہیں سمجھا جا سکتا۔ ابن منذر نے شعبی سے روایت کی ہے کہ قاضی شرحی کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور رو رہی تھی۔ لوگوں نے قاضی شرحی کو کہا، اے ابو امیہ، کیا آپ اسے روتی ہوئی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کے وقت روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے، حالانکہ وہ ظالم اور جھوٹے تھے، اس لیے کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بغیر تحقیق کے ناحق فیصلہ کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک قافلہ مدین سے مصر کی جانب روانہ ہوا، وہ قافلہ والے راستہ بھٹک گئے، وہ ادھر ادھر پھرنے لگے کہ راستہ مل جائے۔ اسی دوران انہیں وہ کنواں نظر آیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حالانکہ وہ کنواں ایسا بیابان جنگل میں تھا جہاں چرواہوں کے بغیر کوئی شخص نہ آتا تھا۔ قافلہ والوں نے کنواں دیکھ کر اپنے ایک شخص مالک بن زرعر خزاعی کو بھیجا تاکہ وہاں سے پانی لے آئے۔ اس نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے لپٹ گئے، اس طرح آپ باہر تشریف لائے۔ مالک بن زرعر خزاعی نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوشی سے کہا،
یا بشرا حاضہ غلام، کتنی خوشی کی بات ہے، یہ تو لڑکا ہے، یعنی کتنا خوبصورت لڑکا ہمارے ہاتھ میں آ گیا جو ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ بنے گا۔ یوسف علیہ السلام کے چہرہ بہت حسین تھا، بال گھنگرالے، آنکھیں موٹی خوبصورت، تمام اعضاء میں عجیب قسم کا اعتدال پایا جاتا تھا۔ رنگ سفید، گندم گوں، سرخی مائل، کلائیاں پنڈلیاں موٹی، پیٹ چھوٹا، ناف چھوٹی تھی، اور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور کی شعائیں نظر آتی تھیں، اور کسی شخص میں اس وقت یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تھے۔ آپ کا حسن ایسا جلوہ گر تھا جیسے دن کی روشنی۔ اتنے حسین لڑکے کو دیکھ کر نکالنے والے کو تعجب کیوں نہ ہوتا کہ آپ کے حسن اور خیر و برکت سے محرومی پر تب کنویں کی دیواریں اور پتھر بھی روئے۔ اگرچہ آپ کو کنویں سے نکالنے والوں نے قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا کر رکھا تھا کہ مصر میں جا کر اسے فروخت کر کے بہت بڑا مال حاصل کریں گے، لیکن آپ کے بھائی 3 دنوں کے بعد آپ کے حال کا پتہ چلانے کے لیے آئے کہ یوسف زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ کنویں پر آئے تو دیکھا کہ یوسف کنویں میں تو نہیں، ادھر ادھر دیکھا تو ایک قافلہ نظر آیا۔ ان سے پوچھنے پر یہ پتہ چلا کہ انہوں نے ایک لڑکے کو نکالا ہے۔ آپ کے بھائیوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ کر آ گیا ہے، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں سستا بیچ دیتے ہیں، اور تم اسے کسی دور علاقے میں لے جاؤ تاکہ اسے بھاگنے کا مزہ آئے۔ یوسف علیہ السلام بھی بھائیوں کے ڈر سے خاموش تھے۔ آپ نے بھی نہ بتایا کہ میں ان کا بھائی ہوں، غلام نہیں۔ آخرکار آپ کو 20 یا 22 کھوٹے درہموں سے بیچ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں، گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا تھا۔ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کھوٹے درہموں سے بیچ دیا تو تاجر کو کہا کہ یہ چور ہے اور بھاگ بھی جاتا ہے، تو اس تاجر نے آپ کو قید کر لیا اور آپ کی نگہبانی کے لیے ایک حبشی غلام کو آپ پر مقرر کر دیا۔ جب وہاں سے کوچ کرنے لگے تو آپ رونے لگے۔ تاجر نے آپ یعنی یوسف علیہ السلام سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں نے مجھے بیچا ہے میں ان کو الوداعی سلام کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایسا سلام کرنا چاہتا ہوں جو کبھی نہ لوٹنے والا کرتا ہے۔ تاجر نے اپنے غلام کو کہا اس کو اپنے مالکوں کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ انہیں الوداعی سلام کر آئے، پھر قافلے سے مل جانا۔ میں نے آج تک اتنا فرما بردار غلام نہیں دیکھا جو اپنے مالکوں سے اتنی محبت رکھتا ہو، اور اتنے ظالم کوئی مالک نہیں دیکھے جتنے ظالم اس کے مالک ہیں۔ وہ غلام آپ کو آپ کے بھائیوں کے پاس لے آیا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔